السلام علیکم۔ تمام والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد اپنے بچے کا سر اس طریقے سے بنایا جائے کہ وہ بہت خوبصورت لگے، بہت ہی گول اور نمایاں لگے، اور اس ٹاپک پر ان کو اتنے مشورے دیے جاتے ہیں کہ وہ خود کنفیوژن کا شکار، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچے کا سر کہاں سے دبانا ہے، کہاں سے نہیں دبانا، کس پوزیشن میں بچے کو لٹانا ہے، کس پوزیشن میں نہیں لٹانا، کیا سر پہ کچھ باندھنا ہے یا سر کو زور زور سے کچھ چیزوں سے دبانا ہے یا نہیں۔ آج ہم سمپل سٹیپس کے بارے میں بات کریں گے جن کو اپنا کر آپ اپنے بچے کی ہیڈ شیپ خوبصورت فارم میں کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے آپ نے مکمل طور پر بچنا ہے جو کہ آپ کی اس بچے کی دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے یہ کچھ تصویریں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کئی سو سال پہلے بھی بچے کے سر کا بنانا ایک نمایاں ٹاپک تھا، اور اس وقت بھی اس کے سر پر مختلف طرح کے تجربے کیے جاتے تھے۔ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے بچوں کے سر کے ساتھ کیسے باندھ کر تجربہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے سر کی شیپ ملاحظہ فرمائیں کیسی ہے۔ اسی طرح اس کے ماں کی شیپ دیکھیں جو کہ مستقل طور پر خراب ہو چکی ہے۔ سر کو بچپن میں باندھنے کی وجہ سے، سر پر پریشر ڈالنے کی وجہ سے، زور ڈالنے کی وجہ سے مستقل طور پر سر کی ہڈی ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بچے کا سر کس طرح آپ نے بنانا ہے، جو کہ لیجیٹمیٹ طریقہ ہے، جو کہ آتھینٹک طریقہ ہے، جس سے آپ کے بچے کے سر کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے 6 ماہ میں بچے کا جو سر ہے اس کی ہڈیاں آپس میں کھلی ہوتی ہیں، بہت زیادہ وہ موویبل ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سپیسنگ رکھی ہوتی ہے تاکہ وہ مولڈ ہو سکیں، اور سر کی اگلی طرف ایک سپاٹ ہوتا ہے جس کو سافٹ سپاٹ یا انٹیریئر فونٹینیلے کہتے ہیں۔ یہ بچوں کا نارملی پیدائش کے بعد کھلا ہوتا ہے اور جا کر تقریباً 1.5 سال پہ یہ بند ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سپیسنگ اس لیے دی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بچے کے دماغ کی نشو نما ہو، بڑا ہو، تو یہ ہڈیاں آہستہ آہستہ کھلتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیچے دماغ کو جگہ ملتی ہے بڑھنے کے لیے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ ہڈیاں آپس میں وقت سے پہلے جڑ جائیں تو بچوں کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، دماغ کی نشو نما نہیں ہوتی۔ بچے کی سلیپنگ پوزیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ بچہ کس پوزیشن میں زیادہ سوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ سیدھا لیٹا رہتا ہے، یعنی اس کا چہرہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور سر نیچے کی طرف، تو اس کا سر پیچھے سے فلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ سارا پریشر سر کا پیچھے پڑا ہے، پیچھے سے وہ فلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ دائیں یا بائیں کروٹ پر بہت زیادہ سوتا ہے اور سیدھا نہیں سوتا تو اس کا سر پیچھے سے نکل آئے گا اور سائڈوں سے فلیٹ ہو جائے گا، یعنی سر لمبوترا ہو جائے گا۔ ان دونوں کنڈیشنز کو کہتے ہیں فلیٹ ہیڈ سنڈروم۔ اور اگر آپ کا بچہ کسی ایک خاص پوزیشن میں ہی لیٹتا ہے تو اس جگہ پر پریشر پڑنے سے بھی ہیڈ فلیٹ ہو سکتا ہے۔ جو بیسک سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں بچے کے ہیڈ شیپنگ کے لیے، کوشش کریں بچہ کبھی بھی ایک پوزیشن میں مت سوئے، اس کو سیدھا بھی لٹائیں، اس کو دائیں کروٹ بھی لٹائیں، اس کو بائیں کروٹ بھی لٹائیں، تاکہ سر کے تمام حصوں پر ایکول پریشر آئے۔ پریشر وہ نہیں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے، پریشر سر کا اپنا۔ تو بچے کی ہیڈ کی شیپ اس سے چینج ہو سکتی ہے، نارملائز ہو سکتی ہے اگر مختلف حصوں پر ایکول پریشر آئے گا۔ اگر وہ ایک ہی پوزیشن میں رہے گا تو ہیڈ وہاں سے فلیٹ ہو جائے گا۔ کوشش کریں بچے کو ٹمی ٹائم شروع کریں۔ ٹمی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ نیچے کو کر کے اس کی کمر اوپر کی طرف کر کے آپ نے اس کو لٹانا ہے تاکہ اس کے سر کے پچھلے حصے پہ پریشر کم آئے۔ ٹمی ٹائم دینے سے بھی ہیڈ شیپنگ بہتر ہوتی ہے، گردن کے پٹھے یعنی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کو فیڈ کے بعد یا کچھ ٹائم کے لیے دن میں اٹھائیں ضرور۔ جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو سر کے حصے پر پریشر کم آئے گا لیٹنے کی وجہ سے، اس سے بھی ہیڈ شیپنگ میں مدد ملتی ہے۔ بہت شدید کیسز میں جب یہ تمام چیزیں کام نہ کرے تب ہم ہیلمٹ تھراپی کا استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے جو موزوں ٹائم ہے وہ 4 سے 6 ماہ کی عمر ہے۔ اگر کسی بچے کا سر شیپ میں نہ آئے ان تمام ٹیکنیک سے تو پھر ہیلمٹ تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تمام تجربات جو آپ نے اپنے بچوں پر نہیں کرنے ہیں، مثال کے طور پر سر کو کپڑے سے ٹائٹ کر کے ہرگز نہیں باندھنا، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بچے کے سر کو، اس کے ماتھے کو، اس کے ناک کو کسی بھی سمت سے دبانا نہیں، آپ نے اس پہ پریشر نہیں ڈالنا۔ نیچے برین پڑا ہوتا ہے، ہڈیاں نرم ہوتی ہیں بچوں کی، اور نیچے برین ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس چیز پر آپ نے ہرگز یقین نہیں کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر دبانے سے بچے کی ذہانت بڑھتی ہے، ہرگز نہیں بڑھتی، اور زبردستی بچے کو کبھی بھی ایک پوزیشن میں نہیں لٹانا، اس کی پوزیشن چینج کرتے رہیے۔ کیا بچوں کو پلو کی ضرورت ہوتی ہے ہیڈ شیپنگ کے لیے؟ جی نہیں، بچے کو کسی قسم کے پلو کی، تکیے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے 1 سال تک۔ صرف آپ نے اس کی پوزیشن چینج کرتے رہنا ہے۔ نہ سر کے نیچے اینٹ رکھنی ہے، نہ بجری کا تکیہ رکھنا ہے، نہ ریت کا تکیہ رکھنا ہے، نہ دالوں کا، چاولوں کا تکیہ، کسی قسم کی چیز اس کے سر کے نیچے آپ نے نہیں رکھنی۔ کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جب آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ اگر بچہ 6 ماہ کا ہو گیا اور اس کی ہیڈ کی شیپ آپ کو اے سیمیٹریکل لگتی ہے، یعنی
وہ اچھی شیپ میں نہیں لگتے, ایک طرف سے بہت زیادہ ابھرے ہیں, تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کو لگے کہ بچوں کا آگے والا جو سافٹ اسپاٹ ہے وہ فیل نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہے, ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کا سر ٹھیک سے نشوونما نہیں کر رہا, بڑھ نہیں رہا, چھوٹے سائز میں رہ رہا ہے, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. بچے کو اگر الٹیاں آئیں, جھٹکے لگیں, یا بچہ 6 ماہ کی عمر میں گردن نہ سنبھالے یا سہارے کے ساتھ بیٹھنا نہ شروع کرے, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. تو یہ تمام اوتھینٹک ریفرنس بیسڈ سجیشنز تھی جو میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں. امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں. بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.